آج ہم قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت پر بات کرنے والے ہیں جو بے وقت بہت امید بھی دلاتی ہے اور بہت الجھا بھی دیتی ہے۔ جی۔ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بالکل۔ تو اس گہرے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی کتاب قرآن اور لاشعور سے رہنمائی لیں گے۔ بہت بہترین انتخاب ہے۔ اور ہمارا بنیادی سوال بہت سیدھا سادہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں کون، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان خوف اور غم سے بالکل ہی آزاد ہو جائے؟ سچ پوچھیں تو یہ بات انسانی فطرت کے خلاف لگتی ہے۔ بالکل، اور آپ نے جس الجھن کا ذکر کیا، کتاب قرآن اور لاشعور اسی نقطے سے اسی سوال سے گفتگو کا آغاز کرتی ہے۔ اچھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کو اپنی روزمرہ کی زندگی اور اپنی محدود علم کے دائرے میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ناقابل یقین دعویٰ لگتا ہے۔ بالکل ناقابل یقین۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دوست کہہ رہا ہے جو شاید احساسات سے ہی آ رہی ہیں۔ جی، یہی بات ہے۔ یہی تو بات ہے۔ مطلب جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید بے حس لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہو، نہ کسی نقصان کا غم۔ ہم تو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی پیارے کے بچھڑنے پہ غم نہ کرنا یا کسی حقیقی خطرے سے نہ ڈرنا، یہ تو ایک غیر فطری کیفیت ہے۔ صحیح۔ تو کیا اللہ کی دوستی کا معیار یہ ہے کہ ہم پتھر دل ہو جائیں؟ یہ ایک بہت عام اور کہہ لیں ایک فطری رد عمل ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارے معاشرے میں بے خوفی کو اکثر لاپرواہی یا ڈٹھائی سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور غم نہ کرنے کو بے حسی۔ تو جب اللہ تعالیٰ انہی دو چیزوں کو اپنے دوستوں کی نشانی قرار دیتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً ایک تضاد محسوس کرتا ہے۔ ایک تضاد، جی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک طرف تو مذہب ہمیں حساس اور ہمدرد بننے کا درس دیتا ہے، دوسری طرف وہ بے خوفی اور بے غمی کو ایک اعزاز بتا رہا ہے۔ یہ سمجھنا پہلی نظر میں واقعی بہت مشکل ہے۔ اور اس الجھن کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے جس کی طرف کتاب اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم ان صفات کو خود میں نہیں پاتے تو ہم لاشعوری طور پر خود کو اس دوستی کی دوڑ سے ہی باہر سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ صحیح۔ یہ تو کسی اور ہی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اور یوں ہم خود ہی اپنے اوپر نااہلی کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اور یہ سب سے خطرناک نتیجہ ہے۔ کتاب قرآن اور لاشعور ہمیں اسی سوچ سے خبردار کرتی ہے۔ ہمارا کام خود کو اہل یا نااہل قرار دینا نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اس آیت کا اصل پیغام کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کے الفاظ کی سطح سے گہرائی میں اترنا ہوگا۔ گہرائی میں، جی۔ کتاب کے مطابق اس آیت کی چابی 3 الفاظ میں پوشیدہ ہے: اولیاء، خوف اور حزن۔ جب تک ہم ان تینوں کو صحیح طرح نہیں سمجھیں گے یہ راز نہیں کھلے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ پہلے لفظ اولیاء سے شروع کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک خاص تصویر بنتی ہے۔ جی بنتی ہے۔ کوئی بزرگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر کسی خانقاہ میں بیٹھا ہے۔ کیا کتاب اسی تصور کی بات کرتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب ہمیں اس روایتی تصور سے ہٹ کر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اولیاء اللہ کا جو تصور ہمارے ہاں رائج ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جس کے پاس خدائی اختیارات ہوں اور اللہ اس کے کہنے پر چلتا ہو۔ جی بالکل۔ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن کسی کو اللہ والے ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ اس لیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لفظ کے لغوی معنی پر توجہ دینی ہوگی۔ تو پھر اس آیت میں اولیاء کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا سب سے سادہ اور براہ راست مفہوم ہے دوست۔ دوست، اللہ کے دوست۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کی دوستی کیسی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس پر کتاب میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا ایک بہت گہرا قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صمد ہونے کی وجہ سے بندے کی دوستی سے بے نیاز ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے، یعنی اللہ کو ہماری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر یہ دوستی یک طرفہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ دوستی بندے کے احساس اور یقین کا نام ہے۔ اچھا، یہ بندے کے اندر اس شعور کا بیدار ہو جانا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اس کا حقیقی حمایتی، مددگار اور دوست نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو اس احساس کو صرف مانتے نہیں بلکہ اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں، وہ اسے ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دوستی دراصل کامل بھروسے اور یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اچھا، تو اولیاء کا مطلب دوست ہوا، یعنی وہ جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اس دوستی کی جو شرط بیان کی گئی ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں تو ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ کتاب قرآن اور لاشعور اس مشکل کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ واقعی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کتاب اس کی ایک لمبی فہرست دیتی ہے کہ ہم کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ دفتر میں باس کا خوف، گھر میں بیوی کا ڈر، پولیس کے چالان کا خوف، بیماری کا خوف، بے روزگاری کا، مطلب رات کو اکیلے باہر نکلنے کا خوف۔ یہاں تک کہ امتحان میں فیل ہونے سے لے کر موت تک ان گنت خوف ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور ستم ظریفی یہ ہے، جیسا کہ کتاب میں بھی لکھا ہے، کہ ان میں سے کئی خوف تو ضروری بھی لگتے ہیں۔ ضروری؟ وہ کیسے؟ جیسے اگر چالان کا ڈر نہ ہو تو شاید کوئی ٹریفک سگنل پر نہ رکے، اگر فاقے کا خوف نہ ہو تو شاید بہت سے لوگ صبح اٹھ کر کام پر ہی نہ جائیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ تو اگر خوف ہماری زندگی کو منظم کرنے کے لیے ضروری بھی ہے، تو پھر اللہ اس سے مکمل آزادی کی شرط کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ تو تقریباً ناممکن بات لگتی ہے۔ بالکل، اور اکثر لوگ اسی مقام پر آ کر مزید سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کتاب قرآن اور لاشعور ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس الجھن سے گھبرانے کے بجائے خوف کی نفسیات کو سمجھیں۔ خوف کی نفسیات۔ جی۔ کتاب ایک بنیادی سوال پوچھتی ہے۔ خوف کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ ایک چھپکلی کا ڈر ہو یا عالمی جنگ کا، ان سب میں ایک چیز مشترک کیا ہے؟ مشترک؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب جنگل میں شیر کے سامنے آنے کا خوف اور امتحان میں فیل ہونے کا خوف، ان دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یہی اس کتاب کا کمال کا نقطہ ہے۔ بظاہر یہ خوف بہت مختلف ہیں، لیکن ان کی جڑ ایک ہی ہے، اور وہ جڑ ہے ایک خیال، ایک سوال جو ہمارے ذہن میں گونجتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ واہ، یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ میں نے کبھی خوف کو اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ ہے نا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال، اب کیا ہوگا، واقعی انسان کو اندر سے مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں، بلکہ ایک پورا ذہنی شکنجہ ہے۔ بالکل۔ کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے کہ جب یہ خیال اب کیا ہوگا ہمارے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی مسلسل تکرار ہمارے جسم میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جانا، ذہن معاوف ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو ہم خوف یا ڈر کہتے ہیں۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ خوف دراصل مستقبل کے بارے میں ایک منفی اور غیر یقینی خیال کا نام ہے۔ یہ حال میں رہتے ہوئے مستقبل کے اندیشوں میں جکڑے جانے کا نام ہے۔ یہ تو خوف کی پوری تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حس ہونے کو نہیں کہہ رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ ہمیں مستقبل کے غیر ضروری اندیشوں سے آزاد کر کے حال میں جینا سکھا رہا ہے۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ جی۔ اچھا، اگر خوف کا تعلق مستقبل سے ہے تو کیا کتاب حزن یعنی غم کے لیے بھی ایسی ہی کوئی بنیادی جڑ بتاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل اسی طرز پر کتاب حزن کا بھی تجزیہ کرتی ہے۔ حزن یعنی غم، دکھ، افسوس۔ اس کی مثالیں بھی ہماری زندگیوں سے ہی ہوں گی؟ بالکل، جیسے کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، کوئی بہت عزیز انسان دنیا سے چلا گیا، یا کسی مقصد میں بری طرح ناکامی ہوئی۔ ان تمام صورتوں میں جو اداسی اور رنج کی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک خیال کی مسلسل تکرار ہوتی ہے۔ اور وہ خیال کیا ہے؟ یقیناً وہ اب کیا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ خیال ہے ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یا اس کی دوسری شکل، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم ماضی میں پیش آئے کسی ناخوشگوار واقعے پر اٹک جاتے ہیں اور ہمارا ذہن بار بار یہی سوچتا ہے، تو اس سے جو ذہنی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ تو جس طرح خوف کا تعلق مستقبل کے اندیشے سے ہے، اسی طرح حزن کا تعلق ماضی کے پچھتاوے اور نقصان کے احساس سے ہے۔ تو تصویر اب بالکل واضح ہو گئی۔ خوف یعنی اب کیا ہوگا، اور حزن یعنی ایسا کیوں ہوا۔ بالکل۔
تو اللہ کے دوست وہ ہوئے جو ذہنی طور پر ان دو جملوں کی قید سے آزاد ہیں، وہ نہ مستقبل کے اندیشوں میں جیتے ہیں نہ ماضی کے پچھتاووں میں، وہ حال میں جیتے ہیں، اس لمحے میں جیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کیفیت کو حاصل کیسے کیا جائے؟ کتاب قرآن اور لاشعور اس کا ایک بہت عملی اور نفسیاتی حل پیش کرتی ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک ذہنی تربیت کا طریقہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ خوف کا علاج یہ ہے کہ جب بھی ذہن میں اب کیا ہوگا کا وسوسہ آئے تو انسان فوراً اپنی توجہ اس خیال کی طرف لے جائے کہ جو مستقبل کو بنانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، وہ میرا دوست ہے۔ اور کوئی دوست جان بوجھ کر اپنے دوست کا برا کیوں چاہے گا؟ اس لیے جو بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی انسان واقعی اس ایک سوچ سے اپنے شدید خوف پر قابو پا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا، یہ ایک مسلسل ذہنی مشق ہے۔ اچھا، اور حزن کا علاج؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب ذہن میں ایسا کیوں ہوا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کا خیال آئے تو فوراً یہ سوچا جائے کہ جو ہوا اس کا کرنے والا میرا دوست اللہ ہے، اور وہ علیم و خبیر ذات جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ اپنی دوستی میں کوئی ایسا کام کیسے کر سکتی ہے جس میں میرے لیے تکلیف ہو؟ لہٰذا میرے دوست نے جو بھی کیا اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور پوشیدہ ہے۔ یہ تو مکمل بھروسے اور توکل کی کیفیت ہے۔ یہ تو دوستی کی اصل روح ہے۔ بالکل۔ جب دوست پر اتنا بھروسہ ہو کہ اس کے کیے پر کوئی ملال نہ ہو اور اس کے مستقبل کے فیصلوں پر کوئی اندیشہ نہ ہو، تبھی تو دوستی گہری اور سچی ہوتی ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو خیالات اب کیا ہوگا اور ایسا کیوں ہوا سے آزاد کر کے ہماری توانائی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ ہماری توانائی کو؟ جی، جب ہم خوف اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری تمام ذہنی اور جسمانی توانائی ان منفی خیالات سے لڑنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، یہ توانائی ضائع مت کرو، مجھ سے دوستی کر لو، مجھ پر بھروسہ کرو تاکہ تمہاری توانائی مثبت کاموں میں صرف ہو۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ذہن میں آ رہی ہے جس کی طرف کتاب بھی توجہ دلاتی ہے۔ یہ ایک بظاہر تضاد ہے۔ کون سا تضاد؟ ایک طرف تو ہم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف قرآن ہی میں سورہ رحمان میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جی، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف خوف سے مکمل آزادی دوستی کی شرط ہے اور دوسری طرف خوف پر 2 جنتوں کا انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے ذہنوں کو الجھاتا ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ یہ تضاد نعوذ باللہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ ہمارے سمجھنے میں ہے، ہمارے فہم میں ہے۔ جی، اور اس کی 3 بڑی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو ہمارے شعور کی محدودیت ہے، دوسری یہ کہ ہم بات کو سرسری طور پر سمجھنے کے عادی ہیں، اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم خود تحقیق کرنے کے بجائے دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے اپنی سوچ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے خوف کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب دہشت زدہ ہونا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کتاب قرآن اور لاشعور کے مطابق اگر قرآن میں جہاں جہاں اللہ کے خوف کا ذکر آیا ہے ان تمام مقامات کا غیر جانبداری سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہ ڈر نہیں ہے جو ہمیں کمزور اور بے بس کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اس سے مراد اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی جانکاری اور اس کا گہرا احساس ہے۔ جانکاری؟ جی، اللہ کا خوف دراصل اس بات کا عرفان ہے کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور جو اللہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ یہ خوف محبت اور احترام سے پیدا ہوتا ہے، دہشت سے نہیں۔ یہ تو خوف کے لفظ کو ایک بالکل نیا معنی دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی عظمت کے سامنے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، نہ کہ اس سے دہشت زدہ ہونا۔ بالکل۔ کتاب ایک بہت گہرا سوال اٹھاتی ہے، وہ دین جو انسان کو مسجود ملائکہ قرار دیتا ہے وہ اسے اپنے ہی رب سے ڈرا کر کمزور کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح۔ خوف جیسی توانائی ضائع کرنے والی چیز اس دین کی بنیاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور خوف بھی کس کا؟ اسی رب کا جو کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔
اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے ہی ہر وقت ڈرنے لگے تو اس کی شخصیت کی نشوونما کیسے ہوگی؟ وہ تو ہمیشہ سہما رہے گا۔ تو اللہ کا خوف دراصل اس کی محبت اور عظمت کا احساس ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی ایسے شخص کی موجودگی میں کوئی غلط کام کرنے سے ہچکچاتے ہیں جس سے ہم بے پناہ محبت اور احترام کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کتاب قرآن اور لاشعور کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کی دوستی کوئی پراسرار چیز نہیں بلکہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ ایک ذہنی کیفیت۔ یہ مستقبل کے اندیشوں یعنی اب کیا ہوگا کے خیال اور ماضی کے پچھتاووں یعنی ایسا کیوں ہوا کے خیال سے مکمل ذہنی آزادی کا نام ہے۔ اور یہ آزادی اللہ پر کامل بھروسے یعنی توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دراصل اپنی ذہنی توانائی کو منفی سوچوں میں ضائع ہونے سے بچانے کا ایک الہامی طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور توانائی کے ضیاع کا یہ نقطہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا مرکز رہا ہے۔ جن کاموں کو انہوں نے نیکی کہا وہ سب انسان کو توانائی فراہم کرتے ہیں، جیسے سچ، ہمدردی، معافی۔ بالکل۔ اور جن کاموں سے منع کیا اور انہیں گناہ قرار دیا جیسے جھوٹ، غیبت، نفرت، وہ سب انسان کی توانائی کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ کی دوستی توانائی کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جی، سب سے بڑا ذریعہ۔ کتاب کے آخری حصے میں ایک بہت فکر انگیز سوال اٹھایا گیا ہے جسے میں سامعین کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ مصنف لکھتے ہیں، یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری طرف ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے رہیں یا ہمیں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور پسندیدگی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ واہ! یعنی کیا ہم خوف اور غم کی حالت میں رہ کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں یا ایک پراعتماد اور پرسکون انسان بننا چاہتے ہیں؟ اور اسی سے جڑا ایک اور سوال یہ ہے جس پر کتاب ختم ہوتی ہے کہ اللہ کے قوانین انسان کی صرف انہی خواہشات کی تکمیل کی ضمانت دیتے ہیں جنہیں انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں بسا لیتا ہے۔ اچھا۔ وہ خواہشات جن کا ہم زبان سے تو بہت ذکر کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے باطن کی سچی آواز، ہماری انر وائس نہیں بن پاتی، ان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک وہ ہمارے وجود کا حصہ نہ بن جائیں۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی دوستی کی یہ خواہش صرف ہماری زبان پر ہے یا ہم واقعی اسے اپنے باطن کی سچی پکار بنانے کے لیے تیار ہیں؟